السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ الیاس صاحب کا بیان بہت ہی زیادہ علمی اور بہت ہی درد بھرا اور بہت ہی خلوص کے ساتھ، اور پھر جو ایمان کا ایک جوش ہوتا ہے اس انداز سے انہوں نے طاغوت کے سر کو کچلا ہے۔ یہ خوش قسمت مومنوں کے حصے میں آتا ہے طاغوت کی نشاندہی کرنا، اس کے باطل کو باطل ثابت کرنا، پورے دلائل کے ساتھ، بالکل دلائل کے ساتھ ثابت کیا آپ نے کہ محمد حنیف انتہائی جھوٹا آدمی ہے، انتہائی جھوٹا آدمی ہے، یقین کیجئے۔ اور اپنے جھوٹ کو یہ اپنی چالاکی اور سمجھداری سمجھتا ہے، اور اس کو ہوش نہیں کہ اس کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اس نے اللہ کے دین کے ساتھ غدر کیا ہے، اور بالکل جس سیاسی انداز سے یہ جو نواز شریف کی پوزیشن ہے، شہباز شریف کی پوزیشن ہے، کرپٹ لوگوں نے، ان چوروں ڈاکوؤں اور جھوٹوں نے جو ملک کے ساتھ معاملہ کیا ہے، بالکل اسی طرح محمد حنیف نے اور اس کے سہولتکاروں نے جماعت کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اب جس طرح ان چوروں ڈاکوؤں کو جتنے مرضی دلائل کے ساتھ عمران خان ان کو رد کرتا رہے، عوام کے اوپر کوئی عام طور پر بڑا اثر نہیں ہوتا، اور خاص کر ان پارٹی والوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور ان کی باتیں کچھ عرصہ بعد آہستہ آہستہ جب کھلتی ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ لوگ تھے۔ ابھی یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، وہ غضنفر ابھی زندہ ہے، اس نے یہ بات کی، حالانکہ میں 8 سال میں کراچی رہا ہوں، مجھے یہ بات نہیں پتہ چلی ہے، اور اگر یہ بات مجھے پتہ چلتی، یقین کریں میں ضرور اس کا کوئی نہ کوئی ایکشن لیتا، یعنی میں پوچھتا ضرور کہ محمد حنیف صاحب کیا یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ غضنفر کہتا ہے کہ جب ہم لوگوں نے یہ تحریک جلائی کہ احمد بن حنبل کے اوپر فتویٰ غلط لگا ہے، تو شورا میں جب بات آئی تو محمد حنیف نے مجھے کہا کہ دل میں یہ بات رکھو، اعلان نہ کرو، اعلان کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، دل میں رکھو۔ اندازہ لگائیے، اس کا مطلب ہے محمد حنیف نے خود دل میں رکھی ہوئی تھی، تبھی تو اس کو بھی یہ مشورہ دے رہا تھا کہ دل میں رکھو، اس کا اعلان نہ کرو، یعنی جماعت نہیں مانتی ہے۔ اور اسی وقت چونکہ بدر صاحب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ بالکل اس کو کافر کہنا ہے، احمد ابن حنبل کو، جو کافر نہیں کہتا ہے وہ جانے، اس کا وہ جانے جائے جدھر مرضی جائے، جماعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس انداز سے انہوں نے سختی کے ساتھ بات کی تھی بدر صاحب نے، لیکن ان دونوں سب نے باقی ڈیلی بات کی تھی۔ اور محمد حنیف کہتا ہے کہ دل میں بات رکھو، ابھی بھی غضنفر زندہ ہے، اس سے پوچھ لو کہ یہ محمد حنیف نے بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی، لیکن یہ بات عام لوگوں کے سامنے نہیں آئی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا آزمائش کرنی ہے، امتحان لینا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کس قدر ایسا آدمی، اور اسی طرح جب وہ مسئلہ پہلے شروع میں اٹھا تھا کہ یہ نام لے کے طاغوت رد کرنا یا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر پہلے بھی یہ معاملہ آیا تھا کہ طاغوت کے معاملے میں نرمی کی ہے، اسی وجہ سے تو پوری پاکستان شورا بلائی گئی تھی اور ان کو سمجھایا گیا تھا، اور انہوں نے معافی بھی مانگی تھی، لیکن اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس بندے نے اس معافی کو بھی توہین سمجھا تھا اپنی، کہ میرے سے معافی منگوا رہے ہو۔ حالانکہ یقین کریں میں یہ سمجھا تھا کہ دیکھو کوئی بندہ جب معافی مانگتا ہے بعد میں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اگر صحیح سچی معافی مانگے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے مالک میرے سے کیا ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا، تو وہ آئندہ دوبارہ زیادہ مضبوط آدمی ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن جس نے سچی معافی نہ مانگی ہو وہ ضد میں آ جاتا ہے، اس نے جناب اپنی اصلیت پھر دکھائی بعد میں، کہ جب یہ طاغوت کے معاملے میں سہیل خان سے میرا اختلاف ہوا تو سہیل خان کی وہ تحریر موجود تھی، اس کی بیان موجود، اس نے کہا کہ حالات ایسے ہیں، حالات ایسے، اندازہ لگائیے، یہ حالات کے تحت انہوں نے معاملات بدلی کیا ہے کہ طاغوتوں کا نام نہیں لینا ہے، صرف یہ کہنا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا بھی یہ عقیدہ ہے وہ طاغوت ہے، بس نام نہیں لینا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ کیس جب شورا میں گیا یا محمد حنیف صاحب کے پاس گیا تو محمد حنیف سہیل خان کی گرفت کرتا، اگر اس کے اندر ذرا بھی ایمان ہوتا، ایمان کی رمق ہوتی اس بندے کے اندر، لیکن اس نے اس کی گرفت کرنے کی بجائے الٹی میری گرفت کرنا شروع کر دی کہ آپ کیوں نام لے رہے ہیں، بحرین میں نام لیتے ہیں؟ میں کہا ہم تو نام لیتے ہیں، 7-8 سال ہو گئے یہاں تو ہم نام لیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہم نے جناب کی گلے میں تختی ڈالی ہوئی ہے کہ بازاروں میں گھومتے ہیں اور کہ احمد بن حنبل کافر ہے جی سنو، یہ تو تقریر کے اندر آتا ہے، جہاں جیسا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیز اس کا نام آتا ہے سامنے۔ میں کہا میں تو 9 سال سے نام لے رہا ہوں، تو اندازہ لگائیے، کہتے ہیں کہ آپ بحرین جیسے ملک میں احمد بن حنبل کو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں، یہ تو پھر تو آپ کو وہاں سے نکال دیں گے۔ میں کہا نکال دیں نا، تو کہتے پھر گئے کیوں تھے؟ اندازہ لگائیے، بھائی بندہ چاہتا ہے اپنی جدھر بھی جس مقصد کے لیے جاتا ہے تو اپنے ایمان کو تو نہیں چھوڑتا ہے نا۔
اب بندہ سعودی عرب میں جائے، گلف میں جائے، امریکہ میں بھی اگر جائے، جہاں بھی کوئی جائے تو ایمان عقیدے کی وجہ سے اگر وہاں سے اس کو نکالا جائے گا تو پھر کیا کرے گا بتاؤ؟ بندہ نکل جائے گا، بلکہ اللہ کے راستے میں ہجرت ہو گئی ہے، اس کو اپنے علاقے سے لوگوں نے نکال دیا ایمان خالص کی وجہ سے، تو یہ تو اس کے کھاتے میں ایک بہت بڑا عمل لکھ لیا گیا۔ میں تو شروع سے ذہنی طور پر اسی طرح تیار رہتا تھا کہ کبھی اگر یہاں کیس بن گیا، کوئی معاملہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اس سے پہلے سے بڑے بڑے کیس بنے ہیں پاکستان کے اندر بنے ہیں، مجھے تو فوج سے نکال دیا گیا تھا اسی وجہ سے، تو وہ بھی میں اللہ ہی کے کھاتے میں رکھتا ہوں، اللہ اس کا مجھے بہت بڑا اجر دے گا، بہت بڑا مجھے اجر دے گا، مجھے اللہ سے امید ہے، وہ قدردان رب ہے، وہ کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا یہ ذہن تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب میں نے کہا بھئی یہ معاملہ ہے تو اگر سٹیج سے بھی شاہ ولی اللہ کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اس نے بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب بھی اہل حدیثوں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اندازہ لگائے اب اس وقت یہ بات بیان کر رہا ہے جھوٹی باتیں۔ بھائی وہ شروع کی کوئی بات ہوگی جب تک وہ ان کے ساتھ رہے تھے، یا حالانکہ کتنے میں نے پروگرام سنے ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اہل حدیثوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بحثیں کرتے تھے اور اہل حدیث ان کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنی سختی کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہ بھی پروگرام میں نے ڈاکٹر صاحب کو سنا ہوا ہے۔ اس وقت ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا تھا کہ کچھ تھوڑا سا جماؤ تو دکھاؤ کہ تاکہ تمہارے پیچھے میں نماز پڑھوں۔ آج میں نے تقریر کی، آج تم نے مانی، آج میں تمہارے پیچھے نماز پڑھ لوں۔ پھر انہوں نے ایک بندے کا نام لیا اس میں سے کسی کا کہ دیکھو وہ ہے، وہ میری حمایت کرتا ہے اس معاملے میں، تو میں اس کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، میں تمہارے پیچھے نہیں پڑھتا ہوں۔ لیکن محمد حنیف نے کتنا بڑا الزام لگایا، مجھے اس وقت حیرانگی میں کہ ڈاکٹر صاحب کرتے تھے، یقین تو نہیں آتا ہے۔ لیکن ان کی بات ہے کہ ابھی سہیل، ملک سہیل لاہور کے اندر زندہ ہے، اس سے پوچھو، ملک سہیل نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو محمد حنیف نے پنجاب شورا کے اندر یہ بات کہی کہ اگر کوئی وہاں جا عمرہ جاتا ہے یا کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو عبدالعزیز صاحب، ماسٹر عبدالعزیز صاحب اس میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے تھے ایک دم کہ اگر تمہارا یہ ذہن ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے کوئی حرج نہیں ہے تو میں شورا میں نہیں بیٹھتا ہوں۔ پھر واپس بلایا گیا ماسٹر عبدالعزیز کو اور کہا کہ نہیں میرا، پھر یہ بات کو کور کر دیا تھا، تیز آدمی ہے، پھر اس کو بٹھا لیا یہاں، وہ راضی کر لیا اس کو، نہیں میرا مقصد یہ ہے، میرا یہ کہنا ہے، اس طرح کر کے وہ معاملہ کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کا جھوٹا آدمی ہے، تو اندازہ لگے اس کا اپنا اصل میں یہ دماغ ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب پر الزام لگاتا ہے ایسی چیزوں کے، تو اس کا اپنا ڈھیلا ایمان تھا اس وقت، اسی وجہ سے یہ یہاں اللہ نے اس کو آگے پھنسا دیا، اتنا برا پھنس گیا یقین کیجیے۔ جس طرح لیاس صاحب کے ابھی اس کلپ کے آخری جو حصہ ہے اس میں بڑی زبردست انداز سے اس کی کھال اتاری ہے انہوں نے کہ دیکھو جھوٹے کیوں جھوٹ بول رہے، 100 سال کی عمر میں جھوٹ بول کے کہاں پہنچو گے، اللہ کو تم نے حساب نہیں دینا ہے۔ وہاں جا کے ایک طرف کہتے ہو میرا ڈاکٹر عثمانی کے ساتھ ہم عقیدہ ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اللہ کو سجدہ ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا ہے، تم کہتے ہو یوسف علیہ السلام کو اللہ کو نہیں ہوا ہے، کتنا بڑا عقیدے کا اختلاف ہے۔ لوگوں تک یہ بات پہنچے، لوگ اپنی آنکھیں کھولیں، اللہ کے بندوں اس سے پوچھو۔ جب تک عام عوام اس کے خلاف، جو ہمارے جماعت کی ایک اکثریت ہے، وہ نہیں اپنے اندر جرأت پیدا کرے گی، یہ چور اور ڈاکو اسی طرح آپ کو لوٹتے رہیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان کی عوام جب تک نہیں اٹھے گی ان چوروں اور ڈاکوں کے خلاف، یہ چور اور ڈاکو آپ کے اوپر غدار مسلط کیے جاتے رہیں گے، اور یہ سارے مل گئے ہیں آپس میں، نیوٹرلز بھی مل گئے ہیں ساتھ ان کے، تو کیونکہ ڈرتے ہیں، خوف ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو بڑے بڑے آگے آئے تھے، یہ خوف طاری ان کے اوپر ہو گیا تھا کہ ہم نے یہ دعوت اگر آگے بڑھائی تو پاکستان کا جو قانون ایکشن میں آئے گا، پھر ہمیں جیلوں میں جانا پڑے گا اور پھر ہمارے خلاف سختی کی جائے گی۔ یہ بے ایمان ڈر گئے تھے یقین کی، چونکہ مولوی ٹائپ لوگ تھے، قاری خلیل الرحمان جیسے، عتیق الرحمان جیسے اور سہیل خان جیسے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ خود ملک سہیل ان چیزوں سے ڈرتا تھا کہ پرچہ نہ کٹ جائے اور یہ ساری چیزیں نہ ہو جائیں، خوف۔ ظاہری بات ہے، وہی بات پھر ڈاکٹر صاحب کے ہم سامنے لاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو سونے کے اور کیا نام ہے شیشے کے محل میں رہتا ہو، وہ دوسرے کی جگی کے اوپر کیوں پتھر پھینکے گا؟ کیونکہ جب یہ پتھر پھینکے گا وہ بھی پتھر پھینکے گا، اس کی جگی کا تو نقصان کم ہوگا، لیکن اس کا شیشے کا محل ٹوٹ جائے گا، اس لیے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ رکاوٹ ہے، محمد حنیف بہت بڑی رکاوٹ ہے یقین کیجیے آج ایمان عقیدے کے راستے میں، اور اس کے جتنے سہولت کار ہیں۔ وہاں مرکزی مسجد کے اندر اس نے ایک مولوی بٹھا دیا ہے، وہ بھی کسی مدرسے کا فارغ التحصیل ہے۔ تو ان مدرسوں کے لوگ جو آ گئے تھے دلائل سے مرعوب ہو کر، تو ظاہری بات ہے ان کے اندر تو وہ بغض تھا نا کہ ڈاکٹر عثمانی نے ان کے اکابرین کو کافر اور مشرک کہا ہے، لیکن اب ان کو موقع مل گیا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بدلہ لینے کا۔ اسی لیے تو قاری خلیل الرحمان نے کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر عثمانی بھی آ جائے تو میں اس کو بھی یہ قائل کر لوں گا، اس طرح کہہ رہا تھا بے ایمان۔ ڈاکٹر عثمانی اگر آج آ جائے تو نہ وہ تمہیں شورا میں رکھیں گے، نہ محمد حنیف کو شورا میں رکھیں گے، وہ تو یہی کہیں گے کہ اس کا ایمان خراب ہے جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے، بتاؤ پھر تم کدھر جاؤ گے؟ غور کرو اس بات کے اوپر اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں۔
اور جو بھی اس سلسلے میں بولتا ہے یقین کیجیے اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی دلائل نہیں ہے اس کے، صرف بس اپنے سسٹم کو، جماعت، امیر صاحب، جماعت کو چھوڑ دیا، امیر صاحب کے خلاف ایسے ایسے الفاظ بولتے ہو۔ وہ امیر اس لیے بنایا تھا کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے، جماعت اس لیے بنائی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے، اللہ کی کتاب کو پیچھے کر کے ان کی بات کو مانا جائے۔ اس لیے اللہ کے بندو، پہلے جماعت اس لیے بنی ہے تاکہ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں ہم پھیلائیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں۔ امیر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ منظم طریقے سے اس ایمان کی دعوت کو ہم آگے لے کے آتے اور کفر و شرک کے ہر محاذ کے اوپر ہم لڑائی کرتے، یا تو دین اسلام کا غلبہ ہوتا یا ہماری جان جاتی۔ اس راستے میں جان جانا، شہید ہونا، یہ دل کی دھڑکن ہے اللہ کے بندو۔ ہم تو اسی لیے اس جماعت میں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے میں ہمیں شہید کر دے، اپنے جنت الفردوس میں، اپنے عرش کے نیچے بڑے بڑے محلات کے اندر، اگر ایک لمحے کے اندر مالک لے جائے تو بتاؤ وہاں جانا زیادہ اچھا ہے یا اس دنیا کے دھکے کھانا زیادہ اچھا ہے؟ مومن تو وہاں جانا زیادہ اچھا سمجھتا ہے، لیکن وہ ایمان کے راستے میں ہو، توحید کے راستے میں ہو، دعوت اللہ کے دوران ہو، تب معاملہ ہو۔ اب ان کی ساری کوششیں، سب کچھ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کرنے میں، ان کی جو بھی دوڑ دھوپ ان کی ہوتی ہے، کوئی نئی ان کی مسجد بنتی ہے، کوئی نیا ان کا پروگرام ہوتا ہے، اسی شرک کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب ان کی ساری کاروائیاں یقین کیجئے یہ طاغوت کے راستے میں اپنی جانیں لگا رہے ہیں، سوری یہ جماعت پوری طاغوت کے راستے، محمد حنیف طاغوت بن گیا اور یہ اس کے حمایت میں، پوری زندگی ان کی اس کے حمایت میں گزریں گی، اور ہم تو ایمان کی حمایت میں بھائی سردار کی بازی لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہی اس راستے کے پھول ہیں، یقین کیجئے یہی جہاد ہے اللہ کے راستے میں، اور اطمینان کے ساتھ اس راستے میں آگے بڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی تکلیفیں ہو رہی ہیں ایک سے ایک بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے گا، اور یہی جنت کی قیمت ہے۔ صبر کریں اس راستے کے اندر اور اپنا کام جاری رکھیں، اور جس انداز سے بھی یہ بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر کے رہے گا۔